کہ 5% لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہمارا نیشنل اسکرپٹ ہے، جس میں ہم نے آج تک اخبار پڑھا ہے، بل بورڈز دیکھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اسکول میں بچپن سے لے کے الف سے لے کے اور میٹرک ایف ایس سی اور پھر بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی تک ہم چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ہم رائٹنگ سٹائل آج تک دیکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے ذہن میں ڈالا کہ 1 ملین لوگوں کو ہم اس خط سے روشناس کروائیں گے۔ میری جو فیملی ہے وہ کیلانی خاندان سے بلونگ کرتی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ہم 250-300 سال سے خطاطی سے منسلک ہیں، اور ہمارا ذریعہ معاش ہی کتابت اور خطاطی رہا ہے، لیکن میں اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ اس کو میں آگے کس طرح ٹرانسفر کر سکوں۔ سب سے پہلا جو اسکرپٹ بنایا گیا باقاعدہ طور پہ وہ خط کوفی تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور سب سے پہلا قرآن پاک بھی خط کوفی میں لکھا گیا۔ آج سے کوئی 400 سال پہلے ابن مکلا ایک صاحب تھے جنہوں نے خط ثلث، خط نسخ جو آج رائج ہے، اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی بیس اور بنیاد رکھی۔ عرب کی دنیا میں خاص طور پہ ترکوں نے اور عراقیوں نے اور مصریوں نے جو خطوط پہ کام کیا ہے اور جو اس کی خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں جو خطاطی ہوئی ہے وہ تقریباً آج سے 300 سال پہلی ہے، ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہو سکی، میں یہ لفظ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے یا اس کو نئے سرے سے لکھا جا سکے، اسی کی تزئین و آرائش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامک کیلیگرافی آرٹ کی پہچان ابھی تک ہوئی نہیں۔ یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے، میں نے جتنے بھی لائیو شوز کیے ہیں یا جتنے بھی اوپن سیشنز کیے ہیں، آپ یقین کریں کہ 5% لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہمارا نیشنل اسکرپٹ ہے، جس میں ہم نے آج تک اخبار پڑھا ہے، بل بورڈز دیکھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اسکول میں بچپن سے لے کے الف سے لے کے اور میٹرک ایف ایس سی اور پھر بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی تک ہم چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ہم رائٹنگ سٹائل آج تک دیکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ نیشنل اسکرپٹ آف پاکستان جو ہے وہ نستعلیق ہے۔ پہلی بات میں نے یہ دیکھی کہ خطاط کبھی مغرور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو اس کی مہ ہوتی ہے نا، وہ پریکٹس کر کے وہ مار چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے کسی چیز کو لکھتے ہیں۔ دوسرا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اگر میری تحریر اچھی خوبصورت لکھی ہوئی ہے، میں نے کہیں کوئی اپلیکیشن پریزنٹ کی ہے، تو میرا آدھا کام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن بنانے کے نا میرے کئی مقاصد تھے، اس میں 2 مقصد بڑی زبردست تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا اسلامک کیلیگرافی آرٹ جو کہ ایک ڈائنگ آرٹ ہوتا جا رہا ہے، میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں کہ ہم کتنے بچوں کو اس سے روشناس کروا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ آج کل کے اسکرین دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم 7-7 8-8 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کہ میں کوئی مینٹل گیم ایسی ہو، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ جس میں بچہ کو کریٹیو ہو، کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچے، کوئی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو، کوئی ٹیلنٹ اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی سکل نیا سیکھے وہ۔ تو اسکرین دور سے تھوڑا سا نکل کے یا اسکرین ٹائم سے تھوڑا سا نکل کے آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، آپ کے یہ موٹر سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ جب آرٹ کرتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں۔ 90 کے قریب میں ایونٹس کر چکا ہوں، جس میں لائیو شوز ہیں، جس میں سیمینارز ہیں، جس میں ورک شاپس ہیں، زیادہ تر تو ورک شاپس ہیں۔ پھر اسی طرح ہر سنڈے کے سنڈے ہم ایک اوپن سیشن کرتے ہیں، جس میں لوگ آتے ہیں، اوپنلی کویشچنس کرتے ہیں، مٹیریل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسکرپٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بچوں کو کسی نئے اسکل کی طرف لے کے آتے ہیں۔ سو وہ الحمدللہ میں تو اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کسی بھی خطاط کے لیے سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو خوبصورت انداز سے لکھا جائے، اور پھر ان ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سکھایا جا سکے خط ثلث میں کہ کیا اس کی میئرمنٹ ہوتی ہے، کیسے ان الفاظ کو لکھا جاتا ہے، تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو۔ میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ سیکھ کے آگے سکھا رہے ہیں، یا سیکھ کے اپنی پینٹنگز تیار کر کے سیل کر رہے ہیں، اسے ارننگ کر رہے ہیں۔ سو وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، آپ اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں، ایک اسٹروک خوبصورت لگا رہے ہیں، تو وہ اندر سے وہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ نے کوئی اچھا خوبصورت کام کیا ہے، اور پھر آپ اس کو سیکھ بھی رہے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ پیشنس بھی پیدا ہو رہا ہے، پھر آپ کے اندر ڈسپلن بھی پیدا ہو رہا ہے، کانفیڈنس بھی آ رہا ہے، اور اس سے آپ کما بھی رہے ہیں۔ تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔
آن لائن میرے کورسز چل رہے ہیں، تقریباً 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں. جب یوتھ آتی ہے، نوجوان آتے ہیں اور ان کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے. دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان میں ابھی تک یوتھ کو گائیڈ کرنے والے بہت ہی کم لوگ آئے ہیں. کوئی ان کے لیے کوئی رول ماڈل ثابت ہو، کوئی ان کو لیڈ کرے، آگے لے کے چلے، کسی چیز پہ گائیڈ کرے. تو نوجوان تو پیاسے ہیں. دیکھیں خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور خواب ہمیشہ بڑے دیکھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے ذہن میں ڈالا کہ 1 ملین لوگوں کو ہم اس خط سے روشناس کروائیں گے. انشاءاللہ اس کی طرف چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے.